آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم اسوہ حسنہ کی بات کریں تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے۔ اگر ہم معجزات نبی کی بات کریں تو ایسے کون سے معجزات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں؟ آپ علیہ السلام نے اپنی مکے کی زندگی میں معجزہ دکھایا تھا چاند کا۔ کافروں نے کہا تھا کہ اس کے آپ 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے، تو آپ علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا تھا اللہ کے حکم سے، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دین اسلام میں کوئی خاص ہدایات ہیں اس دن کو گزارنے کے اعتبار سے؟ ہم نے خوشی اس انداز میں منانی ہے جس انداز میں آپ علیہ السلام نے منائی ہے، صحابہ اکرام نے منائی ہے، تابعین نے منائی ہے۔ صرف ظاہری خوشی آپ علیہ السلام کی روح کو تسکین نہیں دے سکتی، اس کے لیے اعمال ہیں۔ اعمال یہی ہے آپ علیہ السلام نے جو کر کے دکھائے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج 12 ربیع الاول ہے اور یہ دن منسوب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ۔ بہت سے جمہور علماء کرام کی رائے ہے کہ اس دن آپ دنیا میں تشریف لائے، اور بہت سے جمہور علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ دن آپ کے وصال کا ہے۔ تاہم اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے، بلکہ ہم یہ بات لازمی کریں گے کہ اس ماہ مقدس میں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا ہے، آپ کی اسوہ کیا ہے، اور کیا تعلیم آپ نے اپنی امت کو دی ہے۔ آپ کے آنے سے اس دنیا میں کون سا انقلاب آیا، اور اس انقلاب کی جو روشنی ہے وہ تا قیامت کس طریقے سے جاری و ساری رہے گی۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شبیر حیدر صاحب۔ آپ ایک ریسرچ اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک دواخانہ بھی چلاتے ہیں، اور ہمارے یہاں ناظرین چونکہ ایک بہت ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ طب نبوی کیا ہے، تو اس پہ بھی ہم حضرت سے بات کریں گے حضرت کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ طب نبوی کا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ چونکہ ربیع الاول کے ساتھ طب نبوی کی بھی ایک مناسبت ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، اس دن کے کیا اہمیت ہے دین اسلام میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم اسوہ حسنہ کی بات کریں تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے۔ کیا ہی آپ نے اچھا موضوع ہمیں دیا ہے کہ اس موضوع میں بات کرتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے، بے شک، اس لیے کہ اس موضوع کو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں بھر دیا ہے۔ بے شک، ہر عاشق اپنے معشوق کی تعریف میں مدح اور اشعار اور گیت اور اپنی جو انداز میں وہ کر سکتا ہے کرتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے محبت اور عشق کی داستان قرآن کریم کی شکل میں ہمیں دے دی ہے کہ جس نے بھی، اگرچہ آپ کی ذات ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، آپ کے کمالات سارے کے سارے دل دماغ میں قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ماہ مبارک آتے ہی موسم خود بتاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے۔ موسم بتاتا ہے، باغ و بہار بتاتے ہیں، یہ سبزہ، یہ پانی، یہ سمندر، یہ طغیانی، یہ سارا عالم بتاتا ہے کہ ماہ مقدس آ گیا ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ اس موسم سے ہی پتہ چلتا ہے، یہ واحد مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طبی اعتبار سے، آپ نے طبی اعتبار سے ہی بات کی ہے، تو ہر بندے کے مزاج کے موافق یہ مبارک مہینہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ طبی اعتبار سے، وہ کیسے؟ اس لیے کہ ہر دن سسٹم کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کبھی گرمی کی زیادتی ہو جائے گی، کبھی سردی کی زیادتی ہو جائے گی۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول یعنی بہار کی ابتدا ہے، اس کا معنی اس میں ہر بندے کی طبیعت روحانی اعتبار سے نا بڑی فرحت بخش ہوتی ہے، بڑی ہی لطف اندوز طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اعتدال کے بھی ہو رہا ہے موسم کے اعتبار سے بھی، اعتدال کے اعتبار سے نا یہ مبارک مہینہ بڑا ہی اعتدال والا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی آمد کے موقع کے اوپر اللہ نے
موسم کو بھی برکت بنا دیا. جی کیا بات. بارشیں بھی ہوئی ہیں، موسم بھی، اور باغ و بہار بھی. اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت میں فراوانی کر دی ہے. پیغام دیا ہے کہ جس مخلوق کو بھی نعمتیں مل رہی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مل رہی. ماہ مبارک کی تو بے شمار فضائل ہیں، اور آپ علیہ السلام نے خود اپنی پیدائش کی فضیلت اپنے عمل کے ذریعے بتایا کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں. صبح جو ہے پیر کی، سوموار کی صبح 12 ربیع الاول کا مشہور قول ہے. اس میں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور صبح کا وقت. اور صبح کا وقت دیکھیں پورے کے پورے 24 گھنٹے میں سب سے ویبی وقت ہوتا ہے، سب سے پیارا وقت ہوتا ہے. آج بھی سائنس یہی کہتی ہے کہ اگر تم نے صحت مند رہنا ہے نا، اس وقت میں بیدار ہو جس وقت اس دنیا میں آپ علیہ السلام تشریف لائیں. تو طبی اعتبار سے دیکھیں آپ علیہ السلام سوموار یعنی پیر کی صبح میں یہاں تشریف لائیں اس دنیا میں. اور آتے ہی عجیب و غریب منظر تھا. اس سے پہلے بھی آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ مبارک میں تو عجیب و غریب مناظر آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ وہ دیکھتی ہیں. بڑے عجیب و غریب واقعات بتاتے ہیں. اور پیدائش کے وقت بھی آپ علیہ السلام دوسرے بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے. دوسرے بچوں میں آرائش ہوتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت کہ نبی علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ نے کہا کہ عجیب و غریب طرح کے مناظر ہیں اور عجیب و غریب طرح کی ایک داستان ہے، تو وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے مثال کے طور پر اماں آمنہ ابھی آپ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ مبارک میں تھے. جہاں جاتی ہیں کہتی ہیں کہ جب میں کسی نوکیلے پتھریلی جگہ کے اوپر قدم رکھتی تو وہ جو پتھر ہوتا وہ موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا. اور جہاں کہیں بھی جاتی میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ عمدہ خوشبو لوگ محسوس کرتے. یہاں تک کہ گھر والے پوچھتے تھے کہ آمنہ یہ آپ نے کون سی خوشبو لگائی، حالانکہ آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور آپ عجیب و غریب خوشبو لگاتی ہیں. تو وہ شرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے دادا جان کو سیدنا عبد المطلب کو، گھر والوں کو انہوں نے بتایا کہ اصل جو مجھے لگتا ہے بلکہ یقینی درجے میں وہ اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری برکتیں عجیب و غریب میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی جب سے یہ مبارک شخصیت میرے پیٹ میں آئی ہے. تو ہر اعتبار سے سیدہ آمنہ جو عام طور پر دوسری عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس تکلیف سے بالا تر تھی اور بے شمار خیر و برکتیں وہ خود محسوس کر رہی تھی. اور آپ علیہ السلام کی آمد کے آتے ہی خود آپ علیہ السلام نے، گھر والوں نے دیکھا اب میں یہاں بیٹھا ہوں تو پوری دنیا کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، نہیں دیکھ سکتا. آج کل جتنی بھی بڑی سی بڑی سائنس پہنچی ہے، ترقی پہنچی ہے، میں یہاں سے لائیو بغیر کسی واسطے کہ امریکہ کو نہیں دیکھ سکتا، لندن کو نہیں دیکھ سکتا. آپ علیہ السلام کی آمد کے موقع کے پورے گھر والوں نے، آپ کی والدہ ماجدہ نے، اس وقت دائیوں نے، سب نے دیکھا ہے کہ فارس کے، ایران کے سارے کے بڑے بڑے خوبصورت محلات، پوری دنیا میں سب سے جو بڑی مقدس بڑی پیاری جگہ تھی ان کو مکے کی سرزمین کے اوپر نظر آ رہی تھی. یہ پیغام تھا کہ آپ علیہ السلام وہ مقدس منور ہستی ہے کہ جو پوری دنیا کو منور کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں. اس موقع کے اوپر روشنی سے ہم اپنی محبت کا انداز چراغاں کرتے ہیں، ساری چیزیں ہم انتظامات کرتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جو آپ علیہ السلام کا مقصد تھا نا، آپ علیہ السلام باطنی کمالات، باطنی روشنی امت کو دی ہے اور اسی سے ہی امت نے فائدہ اٹھایا. آج شور شرابہ تو بہت ہے، بڑی سے بڑی دیگیں کریں گے، بڑے سے بڑے اچھے کام کریں گے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو مسلمان عمل کے اعتبار سے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی روح کو، آپ کی ذات کو خوشی مومن مسلمان کے عمل سے ملتی ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہماری باتیں کیسی ہیں، ہماری ذات کیسی ہے. اس اعتبار سے آپ علیہ السلام کو زیادہ خوشی ملتی ہے. ہمیں آپ علیہ السلام کو یہ خوشی دینی چاہیے. اگر ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نبی علیہ السلام کی سیرت پر آج کے اس دور میں عمل پیرا ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہم نبی علیہ السلام کی زندگی سے لے لیں تو ہم مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک کافر کو بھی یقین ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان اپنے نبی کے اوپر، تعلیم کے اوپر آ جائیں تو ہم سے بھی آگے جا سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر، خود آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر آپ نے صحابہ نے عمل کیا ہے، پوری دنیا کو فتح کیا ہے. جب ہم آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اصل تو تعلیم ہے، اصل مقاصد ہے. سابقہ ادیان، سابقہ نبیوں کی تعلیم کیسے ختم ہوئی؟ اس کی وجہ مین یہی ہے کہ عمل نہیں ہے.
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، دیگر انبیاء کرام کا نام ہے، لیکن عمل کے لیے کوئی تعلیم تربیت کوئی بھی ایسی چیز آپ کو انبیاء کرام کی نہیں ملے گی سوائے آپ علیہ السلام یہ بھی معجزہ ہے، صاف ظاہر ہے۔ یہ تو آپ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ جو کمالات آپ علیہ السلام کے آپ کے زمانے میں تھے، وہی کمالات وہی تعلیمات آج بھی اس میں ایک حرف بھی چینجنگ نہیں ہوئی، وہ کمالات سارے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں، اور آپ علیہ السلام اسی پہ آ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ کمالات ہیں، معجزات ہیں، وہ آج کے دور میں بھی ظاہر ہیں، تو ایسے کون سے معجزات تھے نبی علیہ السلام کے کہ جن کو کافروں نے بھی دیکھا اور آپ کے اصحاب نے بھی دیکھا اور ان کا ایمان مزید قوی ہوا؟ ظاہری اعتبار سے تو جو بھی کوئی کافر یا مسلمان دیکھتا اس کا دل کہتا تھا کہ یہ سچی ذات ہے۔ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مدینے میں آتے ہی جب آپ علیہ السلام تشریف آوری ہوئی تو آتے ہی پہلی مرتبہ جب انہوں نے دیکھا، حالانکہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے مدینے میں سب سے بڑے مفتی سب سے بڑے عالم تھے، اور جیسے ان کی پہلی نگاہ گئی تو فوراً اپنی زبان سے کہا کہ واقعی یہ سچے نبی ہیں۔ تو ایک یہودی دیکھ کر صرف چہرے کو، ہم خوبیوں کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ خوبیاں تو ساری کی ساری آپ علیہ السلام سے ہی نکلی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں، صفات کو دیکھیں، حسن کو دیکھیں، جمال کو دیکھیں، سخاوت کو دیکھیں، جو بھی صفات ہم دنیا کے اندر کسی چیز میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ علیہ السلام میں بوجہ اتم آپ علیہ السلام کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ اس لیے ایک مشہور شاعر ہے، اس نے اپنی زندگی میں پوری زندگی لکھا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آتا ہے کہ سارے جہان کے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے جہان کے درخت قلم بن جائیں اور وہ پھر لکھنا شروع کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کہ سارے جہان کے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے جہان کے درخت قلم بن جائیں اور آپ علیہ السلام کی صفات کو لکھنا شروع کر دیں تو وہ آپ علیہ السلام کے سارے کمالات کو کبھی وہ مکمل نہیں کر سکتے۔ شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، یعنی میں پوری کی پوری زندگی میں لکھ کے نا گویا کہ تھک گیا ہوں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی مدح پوری نہیں ہوئی۔ قلم ہے آب لپا مدح باقی ہے، قلم بھی لکھ کے نا تھک گیا ہے، پھر بھی آپ علیہ السلام کی مدح باقی ہے۔ ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام ہوئی مدح باقی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کمالات بڑے سے بڑے شاعروں نے لکھنا شروع کیا تو وہ نہیں لکھ سکے۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ وہ محمدی ہے، سب سے بڑا اعزاز ہمارے لیے مفت میں ہمیں ملا ہے۔ حالانکہ کتنی امتوں نے چاہت کی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ جائیں، نبیوں نے چاہت کی ہے، اور اللہ نے خاص ہم پر اتنا بڑا کرم کیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے اس نعمت کی قدر صحیح معنوں میں آخرت میں ہوگی کہ آپ علیہ السلام کی امت کو اور آپ کو اتنا بڑا مقام مرتبہ دیا ہے، تو آپ علیہ السلام کے وہ کمالات دیکھ کر امت اس موقع کے اوپر حیران بھی ہوگی اور اقرار بھی دل سے کرے گی اور مانے گی بھی دل سے کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ اگر ہم معجزات نبی کی بات کریں تو ایسے کون سے معجزات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں؟ دیکھیں سر فہرست آج کل لوگ سائنس کے اعتبار سے زیادہ مانتے ہیں، تحقیق کے اعتبار سے۔ آج کل ہر زمانے میں یہ ایک ظاہری طور پر ہمارے سامنے بھی موجود ہے، وہ ہے چاند۔ آج بھی چاند موجود ہے اور چاند کو لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی مکے کی زندگی میں معجزہ دکھایا تھا چاند کا، کافروں نے کہا تھا کہ اس کے آپ 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے، تو آپ علیہ السلام نے یہ اشارہ کیا تھا اللہ کے حکم سے، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور آج کی جو سائنسدان وہاں گئے ہیں اوپر، انہوں نے دیکھا ہے، مثال کے طور پر یہاں سے حیدرآباد تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، یعنی اتنی لمبائی تک اتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے، اتنی لمبی چوڑی دراڑ ہے، اور یہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر تک سائنسدانوں نے اندازہ لگایا، 8 سے 10 کلومیٹر تک اس کی چوڑائی میں فاصلہ ہے۔ لمبائی اور چوڑائی میں آج بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، اس معجزے کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، اور آج بھی کوئی سائنسدان دیکھنا چاہے تحقیقی طور پر دیکھ کے بھی ہے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ چاند کے اندر درمیان میں دراڑ ہے، درمیان میں فاصلہ ہے، درمیان میں خلا ہے، تو خلا وہ آپ علیہ السلام کی انگلی کی مبارک کے اٹھنے کی وجہ سے ہوا تھا، اور وہ معجزہ سائنسی طور پر آج بھی موجود ہے۔ بے شمار معجزات ہیں، تو سر فہرست سائنسدان تو ان چیزوں کو زیادہ مانتے ہیں،
پڑھا لکھا زیادہ مانتا ہے، عام مسلمان تو سب مانتے ہیں، لیکن ایک کافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ دیکھیں چاند 1400 سال پہلے اس کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، آج بھی اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک اٹھنے کے اوپر اپنے کلیجے کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے کہ گویا کہ میری جان حاضر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اشارے کے اوپر۔ تو اشارے کے اوپر جب جان حاضر ہے تو ہمیں تو بطری کے اولا جان بھی حاضر کر دینی چاہیے۔ چاند آپ علیہ السلام کے اشارے پر جان حاضر کر دیتا ہے تو مسلمان کا تو عشق چاند سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ جیسے آج کا دن ہے، یہاں ربیع الاول کا مہینہ ہے یا 12 ربیع الاول کا دن ہے، تو دین اسلام میں کوئی خاص ہدایات ہیں اس دن کو گزارنے کے اعتبار سے؟ دیکھیں ماہ مبارک آپ علیہ السلام کی آمد ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام ہمارے دنیا لیے میں تشریف لائیں اس مبارک مہینے میں، تو حتمی یقینی ہے۔ اب تشریف آوری کے اوپر تو ادنا سے ادنا مسلمان کو خوشی ہے۔ اب یہ کہ خوشی وہ اپنے انداز سے کیسے مناتا ہے، ہم نے خوشی اس انداز میں منانی ہے جس انداز میں آپ علیہ السلام نے منائی ہے، صحابہ اکرام نے منائی ہے، تابعین نے منائی ہے۔ صرف ظاہری خوشی آپ علیہ السلام کی روح کو تسکین نہیں دے سکتی، اس کے لیے اعمال ہیں، اعمال یہی ہیں آپ علیہ السلام نے جو کر کے دکھائے، اور ان اعمال سے ہٹ کر ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس طرح آپ علیہ السلام کو ہم خوش کر لیں، تو وہ طریقہ شاید دین اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے بے شمار اعمال دیے، آپ علیہ السلام نے خوشی کے بے شمار طریقے کار دیے۔ مثلا خود آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں تو شکرانے کے طور پر میں اس دن روزہ رکھتا ہوں، اس دن شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس دن میں پیدائش عطا امت کو کی۔ روزہ رکھنا چاہیے، امت کو روزہ رکھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سوموار کو ویسے بھی آپ علیہ السلام کا روزہ مسنون ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی، پیر کے دن اسی دن آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور اسی دن آپ علیہ السلام اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اس دن اگر کوئی مسلمان خوشی میں آپ علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے یا روزہ رکھ کر اس کا ثواب آپ علیہ السلام کو دینا چاہتا ہے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑے لوگوں کو آپ ہدیہ اصال ثواب بخش رہے ہیں تو کیا تم آپ کی وہ دعا کے محتاج ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ علیہ السلام یا کوئی بڑی ہستی محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود ہم تو محتاج ہیں نا آپ علیہ السلام کا قرب پانے کے لیے، ان کی نسبت ہو جائے، ان کی نسبت ہو جائے، ان کا قرب ہو جائے۔ اصل اصال ثواب کا مقصد یہ ہے کہ وہ مرحوم، وہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ بھی ہم سے خوش ہو جائے، اللہ بھی خوش ہو جائے، ہمارا تعلق اس مرحوم سے جو اس دنیا سے چلے گئے، بڑی ذات ہو یا عام مسلمان ہو، اصال ثواب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور صاحب کہہ رہے ہیں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے اس دن کے اعتبار سے، اس دن کے اعتبار سے سب سے روزہ۔ اچھا، عموماً لوگ حضرت ہم نے دیکھا ہے میلاد کرتے ہیں اور سبیل وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کیا یہ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بطور لازم سمجھتے ہو، اگر کوئی کہتا ہے کہ شریعت کا حکم ہے، حکم نہیں آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، نعوذ باللہ، پھر یہ بدعت میں آتا ہے۔ اگر آپ ویسے خوشی میں آ کر 1 کروڑ دے کرنا چاہیں تو یہ خوشی کی بات ہے۔ اگر کوئی خوشی میں انسان کھانا کھلا رہا ہے یا دیگے تقسیم کر، اس کا ثواب ہے؟ جی اللہ کے نام پر اگر کھلا رہا ہے، آپ علیہ السلام کو اصالہ ثواب کرنا چاہ رہا ہے یا ویسے ہی اللہ کے نام پر کھلانا چاہ رہا ہے، اس کا ثواب ہے۔ لیکن یہ کہ اس موقع کے اوپر جو ہم خصوصی طور پر خواتین باہر نکلتی ہیں، خصوصی طور پر لڑکیاں باہر نکلتی ہیں، خصوصی طور پر یہ جو سلسلہ جو غیر شرعی ہوتا ہے اس سے رکنا چاہیے۔ اسی طرح نعت جو ہے عورتوں کی ہوتی ہے، نعت خوانی باہر گلیوں میں، روڈوں، سڑکوں کے اوپر، تو یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ نماز جیسی عبادت، اور وہ بھی بیت اللہ میں، عورت کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ جب بیت اللہ ہو وہاں بھی اس کو حکم نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں گے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ اس کا ثواب اپنے گھر میں زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے خواتین کو یہ خیر کے کام گھر میں کرنے چاہیے۔ مرد باہر کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے اور شریعت کا بہتر طریقہ ہے تو کر سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں طب نبوی کی، یہ بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت منفرد پہلو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ بہتر رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ ہمارے وقت کی ضرورت بھی ہے کہ صحت کے اعتبار سے، طب کے اعتبار سے، خاص طور پہ ہم پاکستان جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی صحت کے اعتبار سے کیسی تھی، آپ کیا کھاتے تھے، کیا کھانا پینا پسند فرماتے تھے، اور کس طریقے سے، اگر ہم بات کریں کہ نبی علیہ السلام کا لائف اسٹائل کیسا تھا، یہ بہت ضروری ہے جاننا۔
دیکھیں آپ علیہ السلام کی لائف سٹائل ہر مسلمان کو جاننی چاہیے، خصوصاً جو فٹ رہنا چاہتا ہے، صحت پانا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی غذا کے اعتبار سے، جسمانی ورزش کے اعتبار سے اس کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ صبح سویرے آپ علیہ السلام اٹھتے تھے، مسواک سب سے پہلے فرماتے، سب سے پہلے مسواک گویا کہ پوری جراثیم جو جسم کے اندر کے جراثیم اس کو توڑ دیتا ہے، اور اندر کے جتنے بھی جراثیم ہیں وہ منہ کے راستے سے ہی جاتے ہیں، تو جتنے بھی گندے جراثیم ہیں وہ منہ کے راستے سے ختم ہو جاتے ہیں مسواک کرنے سے۔ مسواک اگر برش بھی کرنا چاہ رہے ہیں مسواک کے بعد برش کر لیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ مسواک ایسا جو کڑوا اور برش والا برش کی طرح، اگرچہ اس کو صفائی کا ثواب برش سے ملے گا، لیکن سنت جو زیادہ فائدہ ثواب ہے وہ مسواک سے ہی۔ مسواک میں بہتر پیلو کا مسواک ہوتا ہے، پیلو کا یا نیم کا بھی استعمال کرنا چاہے، تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، اس کے فائدے بہت ہیں، وہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ نماز بھی ایک جسمانی مشقت ہے، جو بندہ بھی جسمانی مشقت کرے گا نماز کی صورت میں، آج دیکھیں لوگ پارکوں کے اندر وہی نماز کے طریقوں میں ورزش کر رہے ہیں۔ بالکل میں آپ سے متفق ہوں۔ معذرت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف نماز اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ان کی ایک فزیکل ایکسرسائز ہو جاتی ہے، میں جانتا ہوں ایسے لوگ، ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی۔ جو میں ایک مرتبہ خود نا پارک میں گیا ہوں تو وہ سیم نا نماز کی طرح وہ ساری حیات کر رہے، میں بولا دیکھو یار مسلمان کو اللہ نے کتنی مسجد میں مفت میں عبادت کا لطف بھی دیا اور اسی میں جسمانی صحت بھی ہے۔ تو اگر میں کہتا ہوں کہ مسجد میں بھی اگر وہ کوئی مسلمان اس نیت سے جاتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے، میری صحت بھی ٹھیک رہے گی، پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اس نے اچھی نیت کی ہے نا، اچھی نیت کی ہے، تو وہی اچھی نیت مسجد میں کرے تو ثواب ہے، وہی صرف نیت جو ہے پارک میں کرے گا تو صاحب ذرا اس کو ذاتی فائدہ ہے، باقی ثواب تو اس کو نہیں ملے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام پیدل بہت چلے ہیں، آپ علیہ السلام پیدل بہت چلے ہیں، دوڑے بھی ہیں، یاد آگے آپ علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ سے جنگل میں دوڑ بھی لگائی، جیسے پارکوں میں دوڑ لگاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے عائشہ سے جو دوڑ لگائی ہے وہ اکیلے میں ہی دوڑ لگائی ہے جنگل میں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی پیدل چلنے کی جو واقع ہے وہ بہت زیادہ ہے، مثلا مسجد نبی سے لے کر آپ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے والے سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو مسجد نبی سے مسجد قباء ہے، تقریباً میں پیدل چلاؤں تو ایک سائیڈ کا پونا گھنٹہ لگ گیا تھا، ایک سائیڈ کا پونا گھنٹہ مسجد قباء۔ تو وہاں 2 نفل کا ثواب جو ہے ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے پیدل سفر یہاں مسجد نبی سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار تک ہے، وہ بھی آپ علیہ السلام کا اکثر پیدل سفر ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح میدان جہاد میں اسی طرح آپ علیہ السلام پیدل چلنے میں آپ کی واق بہت زیادہ تھی۔ جسمانی اعتبار سے تو آپ علیہ السلام یہ وہ واقعات ہیں جو آپ کے بڑھاپے کے ہیں، 50 سال کے اوپر کے واقعات۔ اس عمر میں بھی آپ علیہ السلام فٹ رہے ہیں، آپ علیہ السلام 60 سال تک 63 سال تک آپ علیہ السلام بالکل فٹ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی پوری لائف سٹائل تو ایک مختصر اس میں نہیں بیان کر سکتے، موٹی موٹی باتیں۔ رات کو آپ ڈیلی سرما لگاتے تھے، اچھا ڈیلی سرما جو لگاتا ہے اس کی کبھی بھی آنکھ خراب نہیں ہوگی، کبھی کبھی لگا لے تو اس کی آنکھ خراب ہوگی، لیکن ڈیلی جو سرما لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، آپ علیہ السلام ڈیلی تیل ہر وقت لگا کے رکھتے تھے آپ علیہ السلام، جو آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ صبح آپ علیہ السلام اشراق پڑھ کے پھر آپ علیہ السلام کا کھانا آپ علیہ السلام کا سرید کی شکل میں زیادہ پسندیدہ ہے، صحابہ بھی سرید یہ ہوتے۔ آج جتنی بھی ہماری بیماریاں ہیں نا، سارے فساد کی جڑ یہ فاسٹ فوڈ ہے، ایسے کھانے کے جن میں پانی نہ ہو، ایسے کھانے جن میں شوربہ نہ ہو، تو آپ علیہ السلام نے وہ کھانے زیادہ پسند کیے ہیں۔ اگرچہ بھنے ہوئے کھانے بھی آپ نے کھائے، لیکن زیادہ عام طور پر سرید والے کھانے، سرید 2 قسم کے کھانے آپ علیہ السلام نے پسند کیے، ایک نمکین کھانا جیسے عام شوربے والا سالن، اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے نرم کر کے پھر کھائے جاتے ہیں، وہ کھانے میں مزہ بھی ہوتا ہے اور جلدی ہضم بھی ہوتا ہے، تو ایک یہ کھانا ہے۔ دوسرا آپ علیہ السلام کا میٹھا کھانا ہے، وہ میٹھا کھانا کھجور ہو گیا، جو ہو گیا، اسی طرح پنیر ہوگی، اسی طرح مکھن ہوگی، ان کو مکس کر کے حلوہ ٹائپ کا بنا کے آپ علیہ السلام نے یہ بھی پسند کیا۔ آپ علیہ السلام کو غذا میں لوکی پسند تھی، لوکی آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ جو بندہ لوکی کھائے گا کبھی موٹا نہیں ہوگا، چربی نہیں چڑھے گی اس پر، کولیسٹرول نہیں بڑھے گا، اس کو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، اور وہ کبھی بلڈ پریشر سے اس کی موت نہیں ہوگی، اور آپ علیہ السلام کی پسندیدہ یہ غذا ہے۔ آپ علیہ السلام جب سالن ہوتا تھا تو اس کدو کے ٹکڑوں کو چن کر آپ علیہ السلام تناول فرماتے ہیں۔ شہد آپ کو پسند تھا، مکھن آپ علیہ السلام کو پسند تھا، کھجور آپ علیہ السلام کو پسند تھی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو گھر کھجور سے خالی ہو وہ بھوکا گھر ہے، یعنی فقیروں والا گھر ہے، تو کم سے کم کھجور ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے رات کے معمول زیادہ جلدی سونے کا تھا، امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ رات کو جلدی سوئیں۔
آپ جتنی بھی غیروں کی تقلید کریں گے پھنستے چلے جائیں گے. حالانکہ غیر مشرکین، کفار، یہود، نصارہ، امریکہ، لندن امریکہ، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے اپنی سائنسی تحقیق کے اعتبار سے، حالانکہ ان کی ساری سائنس آپ علیہ السلام کی سائنس کے بعد ہے. بالکل آپ علیہ السلام کی پوری زندگی انہوں نے کاپی کی ہے، وہ جس رخ میں بھی کی ہو. اسی طرح حجامہ دیکھیں، پہلے مسلمان نہیں کرتے تھے، جب دیکھا کہ امریکہ بھی کر رہا ہے، چین بھی کر رہا ہے، دوسرے ممالک بھی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو آپ علیہ السلام سے چرایا لیا ہے. لیکن مسلمان اب جا کے جب، کیونکہ انہوں نے ان سے چرایا، حالانکہ انہوں نے ہم سے چرایا، ہمارے نبی پاک سے چرایا، اور ہم ان سے چرا رہے. تو یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی ہیں. پیدل چلنے کے اعتبار سے آپ کا پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، آپ زیادہ موٹے نہیں تھے، آپ علیہ السلام کی فٹنس زبردست تھی. کوئی ایسا بندہ نہیں ہو سکتا جو آپ علیہ السلام کی فٹنس تھی. اور آپ علیہ السلام کا کھانا پینا عام طور پر سادہ ہی تھا، عام طور پر سادہ ہی. اس دور میں اتنے زیادہ لمبے چوڑے کھانے نہیں تھے. آپ علیہ السلام کا سادہ کھانا تھا. اچھے سے اچھے کھانے بھی آپ نے کھائے ہیں، لیکن اکثر اوقات آپ علیہ السلام کے جو کھانے تھے سادے ہوا کرتے تھے. تو یہ ایک طریقہ کار کھانے پینے کا یہ ہو گیا. صفائی ستھرائی آپ علیہ السلام کو پسند تھی. جو بندہ جوان رہنا چاہتا ہے تو آپ علیہ السلام کے ایک خوشبو ہے، آپ علیہ السلام کا مبارک جو پسند ہے، دنیا کی پسندیدہ 3 چیزوں میں سے خوشبو لگائے. امام شافعی کا قول ہے کہ جو بندہ جوان طاقتور رہنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشبو لگائے اور غسل کرے اور گوشت استعمال کرے. اب گوشت تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس گوشت کو ہضم بھی تو کرنا ہے، ہم نے دوڑ بھی تو لگانی ہے. تو گوشت اس کو لگتا ہے کہ جو خود دوڑ بھی لگائے. گوشت عموماً بکرے کا پسندیدہ ہے، آپ علیہ السلام کو بھی پسند تھا. اور بکرے کے گوشت میں آگے کے جو دستی ہوتے، دست ہاتھ کو کہتے، وہ آپ علیہ السلام کو پسند تھا. اور آپ علیہ السلام نے یہ غذائیں کھا کر امت کو تعلیم دی ہے. اور آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں تو بسم اللہ سے شروع کریں اور انتہا تو الحمدللہ کا ہی جائے. کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، ساری نعمتیں آپ علیہ السلام کی برکت سے ملی ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ انا قاسم، میں نعمتیں اللہ کی دی ہوئی تقسیم کرتا ہوں. دینے والی ذات اللہ کی ہے اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والا ہوں. تو آپ علیہ السلام کی نعمتیں ہم تک پہنچی ہوئی ہیں اور صبح شام ہم استعمال کر رہے ہیں. ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اپنی جسمانی اعتبار سے ہمیں آپ علیہ السلام کے طریقے سے فٹ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مفتی صاحب، آپ پروگرام سے پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے کچھ مدینہ منورہ میں اشعار لکھے ہیں. ماشاءاللہ، تو یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. میں یہاں پاکستان میں بھی لکھنے، مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے لکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن قلم نہیں چل رہا تھا، زبان نہیں چل رہی. لیکن مدینہ منورہ میں گیا، عصر کے بعد میں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی. وہاں تو گویا کہ آپ آمنے سامنے آپ علیہ السلام سے قربت ہے جی. تو میں نے آپ سے درخواست کی کہ میں آپ کی نعت لکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن زبان پر نہیں آ رہی. تو آپ علیہ السلام کے لیے میں نے درود شریف کا ہدیہ بھی بھیجا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے جاری کیا تو اللہ تعالیٰ نے جاری ہی کر دیا آپ علیہ السلام کی برکت سے. پھر میں نے آپ علیہ السلام کو ہی سنایا. وہی نعتیہ کلام ہمارے بچے ہیں، حافظ صاحب، حافظ انس صاحب، یہ بہت ہی اچھے انداز میں پڑھتے ہیں. مفتی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت، آپ کی زندگی اور آپ کی طبی زندگی پہ بات کی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد انس صاحب، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے. جہاں سے ہے پیارا پیارا مدینہ، آنکھوں کا تارا تارا مدینہ. جہاں سے ہے پیارا پیارا مدینہ، آنکھوں کا تارا تارا مدینہ. فرشتوں کا مسکن سکینہ مدینہ، فرشتوں کا مسکن سکینہ مدینہ. دلوں کا ہے جینا جینا مدینہ، دلوں کا ہے جینا جینا مدینہ. جہاں سے ہے پیارا پیارا مدینہ، آنکھوں کا تارا تارا مدینہ. سلام خدائی سلام فضائی
سلام خدائی سلام فضائی، سنبھل کے چلا ہے ندائے مدینہ، سنبھل کے چلا ہے ندائے مدینہ، سلام الہی کہا خود خدا نے، سلام الہی کہا خود خدا نے، گواہ محمد عطائے مدینہ، گواہ محمد عطائے مدینہ، جبریل زانوں بیٹھا کھڑا ہے، جبریل زانوں بیٹھا کھڑا ہے، جبریل ہر دم آتا رہا ہے، جبریل ہر دم آتا رہا ہے، امت کا ہر دم آنا کے جانا، امت کا ہر دم آنا کے جانا، آتا ہر دم چاہے مدینہ، آتا ہر دم چاہے مدینہ، صدیق اکبر عاشق ہے اول، صدیق اکبر عاشق ہے اول، اول ہے نمبر صدیق اکبر، اول ہے نمبر صدیق اکبر، کر لے یقین گر افضل میں برتر، کر لے یقین گر افضل میں برتر، یار مدینہ غار مدینہ، یار مدینہ غار مدینہ، پایا قرار مدینہ نگینہ، پایا قرار مدینہ نگینہ، دیکھا چشم نے بیت خدائی، دیکھا چشم نے بیت خدائی، صدقہ زہرا یا رب عطا کر، صدقہ زہرا یا رب عطا کر، دید شبیری جارے مدینہ، دید شبیری جارے مدینہ، جہاں سے ہے پیارا پیارا مدینہ، آنکھوں کا تارا تارا مدینہ۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ نذرانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد۔ اللہ حافظ۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر۔ MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔